اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سورۃ الحجر یہ مکی میں نازل ہوئی۔ اس میں 99 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ کافر بہت آرزویں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ تم چھوڑ دو انہیں کہ کھائیں اور مزے اڑائیں، اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے تو جلد وہ جان لیں گے، اور ہم نے جو بستی ہلاک کی اس کے لیے ایک مقرر مدت لکھی ہوئی ہے۔ کوئی گروہ اپنی مدت سے نہ آگے بڑھے گا اور نہ پیچھے ہٹے گا۔ اور کافروں نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تم مجنون ہو۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ ہم فرشتوں کو حق فیصلے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور جب وہ اترتے ہیں تو لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے گزشتہ امتوں میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے، جب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا ہوا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا۔ البتہ جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے، اور اس میں ہر چیز ایک معین اندازے سے اگائی، اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے، اور وہ جاندار بنائے جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اور ہم اسے ایک معلوم اندازے سے ہی اتارتے ہیں۔ اور ہم نے ہوائیں بھیجیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں، تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے وہ تمہیں پینے کو دیا، اور تم اس کے خزانچی نہیں ہو۔ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اور بے شک ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور بے شک ہم پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور بے شک تمہارا رب ہی انہیں اٹھائے گا، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو مٹی بدبودار سیاہ گارے کی ہے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ اس نے کہا، میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جس سے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی۔ اللہ نے فرمایا، تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں۔ اللہ نے فرمایا، بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ اس نے کہا، اے رب میرے، مجھے اس بات کی قسم ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے،
حکم ہوگا ان میں سلامتی کے ساتھ امن و امان سے داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے سینوں میں موجود کینہ کھینچ لیں گے۔ وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، انہیں جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سناؤ۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگے، سلام۔ ابراہیم نے فرمایا، ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، آپ نہ ڈریں، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ فرمایا، کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے؟ تو کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا، گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ فرمایا، اے فرشتوں، تو تمہارا ابھی آنے کا کام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے لوط کے گھر والوں کے، کہ بے شک ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے۔ ہم طے کر چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ تو جب لوط کے گھر والوں کے پاس فرشتے آئے تو لوط نے فرمایا، تم اجنبی لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، بلکہ ہم تو آپ کے پاس عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور ہم بے شک سچے ہیں۔ تو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلیں اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں، اور تم لوگوں میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، اور سیدھے چلتے رہو جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنایا کہ صبح کے وقت ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی، اور شہر والے خوشی خوشی آئے۔ لوط نے فرمایا، یہ میرے مہمان ہیں، تو تم مجھے شرمندہ نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کہا، کیا ہم نے تمہیں دوسروں کے معاملے میں دخل دینے سے منع نہیں کیا تھا؟ فرمایا، یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں، تم تو ان سے نکاح کر لو اگر تمہیں کرنا ہے۔ اے حبیب، تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ تو دن نکلتے ہی انہیں زوردار چیخ نے آ پکڑا، تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ بے شک اس میں غور کر کے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستیاں اس راستے پر ہیں جو اب تک قائم ہیں، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور بے شک کثیر درختوں والی جگہ کے رہنے والے ضرور ظالم تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں صاف راستے پر ہیں۔ اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے، اور وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے تھے۔ تو انہیں صبح ہوتے زوردار چیخ نے پکڑ لیا، تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ بنایا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، تو تم اچھی طرح درگزر کرو۔ بے شک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہیں 7 آیتیں دیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن دیا۔ تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو۔ اور تم فرماؤ کہ میں ہی صاف ڈر سنانے والا ہوں، جیسا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے کلام الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو تمہارے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ بس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ بے شک ان ہنسنے والوں کے مقابلے میں ہم تمہیں کافی ہوں گے جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں، تو ان قریب جان جائیں گے۔ اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ صدق اللہ العظیم۔